بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک ایسی عظیم شخصیت کا ذکر کریں گے جن کا نام آتے ہی صبر، استقامت اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسے کا تصور ذہن میں آتا ہے۔ وہ عظیم نبی ہیں حضرت ایوب علیہ السلام۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر انسان پر سخت سے سخت آزمائش بھی آ جائے تو اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے لیکن ان کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا۔ آج کے اس بیان میں ہم حضرت ایوب علیہ السلام کی پوری زندگی، ان کی آزمائش، ان کا بے مثال صبر، ان کی دعا، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ان کی زندگی سے حاصل ہونے والے سبق قرآن و سنت کی روشنی میں جانیں گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر انبیاء میں سے ایک تھے۔ مفسرین کے مطابق آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے ساتھ بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں۔ آپ کے پاس وسیع زمینیں، باغات، مویشی، مال و دولت اور نیک اولاد تھی۔ آپ اپنی قوم میں نہایت عزت دار، سخی اور عبادت گزار تھے۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اور محتاجوں کی مدد کرتے تھے۔ بہت سے لوگ سمجھتے تھے کہ اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو تو اس پر کبھی مصیبت نہیں آئے گی، لیکن قرآن و حدیث ہمیں اس کے برعکس تعلیم دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ آزمائش انبیاء پر آتی ہے، پھر ان لوگوں پر جو ان کے بعد سب سے زیادہ نیک ہوں۔ محدثین نے اسے حسن صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آزمائش اللہ تعالیٰ کی ناراضی کی علامت نہیں، بلکہ کبھی یہ بندے کے درجات بلند کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر آزمائش کا آغاز۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی تھیں۔ پھر ایک وقت آیا جب آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ سب سے پہلے آپ کا مال ختم ہو گیا، کھیت اور باغات تباہ ہو گئے، مویشی ہلاک ہو گئے اور پھر آپ کی اولاد بھی وفات پا گئی۔ انسان کے لیے مال کا نقصان بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن اولاد کا غم اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اس کے باوجود حضرت ایوب علیہ السلام کی زبان پر شکوہ نہیں آیا، بلکہ وہ برابر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے۔ اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام ایک سخت بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ یہ بیماری طویل عرصے تک رہی۔ قرآن مجید بیماری کی تفصیل بیان نہیں کرتا، بلکہ اصل توجہ ان کے صبر پر دلاتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ایوب کو یاد کیجئے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، بے شک مجھے تکلیف پہنچ گئی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں میں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، بے شک ہم نے انہیں صبر کرنے والا پایا، وہ بہترین بندہ تھا، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو نعم العبد یعنی بہترین بندہ کا لقب اس کے صبر، عبادت اور اللہ کی طرف رجوع کی وجہ سے عطا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے صبر عطا فرما دیتا ہے۔ بیماری کے دوران حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر۔ حضرت ایوب علیہ السلام طویل عرصے تک بیماری میں مبتلا رہے۔ اس دوران نہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا، نہ ناشکری کی، بلکہ ہر حال میں اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کی۔ قرآن مجید بیماری کی تفصیل بیان نہیں کرتا، بلکہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اصل عظمت بیماری کی شدت میں نہیں بلکہ بندے کے صبر میں ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جانتے تھے کہ بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے اور شفا بھی اسی کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ علاج اختیار کرنا سنت ہے، مگر حقیقی شفا صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی وفادار اہلیہ
موت پر اسلامی روایات کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ نے آزمائش کے اس دور میں ان کا بے حد ساتھ دیا۔ وہ خدمت کرتی تھی، محنت مزدوری کر کے گھر کا خرچ پورا کرتی تھی اور ہر مشکل میں اپنے شوہر کا حوصلہ بڑھاتی تھی۔ یہ واقعہ ہمیں میاں بیوی کے تعلق میں وفاداری، صبر اور ایک دوسرے کے ساتھ دینے کی اہمیت سکھاتا ہے۔ جب آزمائش طویل ہو گئی تو حضرت ایوب علیہ السلام نے نہایت عاجزی سے اپنے رب سے دعا کی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اے میرے رب، مجھے تکلیف پہنچ گئی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں میں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ غور کیجئے، حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ میری بیماری ختم کر دے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر اعتماد کا اظہار کیا۔ یہی دعا کا بہترین طریقہ ہے۔ صبر کا اجر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ یہ آیت ہر اس شخص کے لیے امید کا پیغام ہے جو بیماری، غربت، پریشانی یا کسی اور آزمائش سے گزر رہا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام نے عاجزی کے ساتھ اپنے رب کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کی دعا قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بس ہم نے ان کی دعا قبول کی، ان کی تکلیف دور کر دی، انہیں ان کے اہل بھی واپس عطا کیے اور اتنے ہی مزید بھی عطا کیے۔ یہ ہماری طرف سے رحمت تھی اور عبادت گزاروں کے لیے نصیحت۔ یہ آیت ہمیں یقین دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم دیا، اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ ٹھنڈا پانی نہانے اور پینے کے لیے ہے۔ جب ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے اسی پانی کو ان کی شفا کا ذریعہ بنا دیا۔ ان کی بیماری ختم ہو گئی اور وہ پہلے سے زیادہ صحت مند ہو گئے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ شفا اللہ تعالیٰ دیتا ہے، مگر اس کے لیے وہ مختلف اسباب بھی پیدا کرتا ہے۔ نعمتوں کی دوبارہ عطا۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف حضرت ایوب علیہ السلام کو صحت عطا فرمائی، بلکہ ان کا مال، عزت اور خوشحالی بھی واپس عطا فرمائی، بلکہ پہلے سے زیادہ نوازا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ جب وہ عطا کرتا ہے تو اپنی رحمت کے مطابق عطا کرتا ہے، نہ کہ انسان کے اندازے کے مطابق۔ قسم کا مسئلہ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ آزمائش کے دوران حضرت ایوب علیہ السلام سے ایک قسم ہو گئی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا عطا فرمائی تو فرمایا، اور اپنے ہاتھ میں گھاس کا ایک گٹھا لو اور اس سے ہلکا سا مار لو اور اپنی قسم نہ توڑو۔ اس حکم میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور آسانی واضح نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے ایسا راستہ عطا فرمایا جس میں قسم بھی پوری ہو گئی اور کسی پر ظلم بھی نہ ہوا۔ اگر آپ بیماری میں مبتلا ہیں، اگر آپ معاشی مشکلات کا شکار ہیں، اگر آپ کسی اپنے کے بچھڑنے کے غم میں ہیں، اگر آپ کی دعائیں ابھی تک قبول ہوتی نظر نہیں آ رہی، تو حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی یاد کیجیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ضرور ہے، مگر انہیں تنہا نہیں چھوڑتا۔ صبر، دعا اور توکل کے ساتھ بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بنتا ہے۔ اے اللہ، جس طرح تو نے اپنے نبی حضرت ایوب علیہ السلام پر اپنی رحمت نازل فرمائی، اسی طرح ہم سب پر بھی اپنی رحمت نازل فرما۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری بیماریوں کو شفا عطا فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہماری پریشانیاں دور فرما، ہمیں صبر، شکر اور استقامت نصیب فرما اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور ڈیلی حدیث کے لیے چینل کو فالو کریں۔ کل ملتے ہیں ایک نئی آیت، ایک نئی حدیث کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔